والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم نے سیرت کورس کے 2 حصے سماعت فرما لیے تھے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ حجاز یعنی عرب کے بیرونی روابط، باہر کی دنیا کیسی تھی اور اس وقت سلطنتیں کیا تھیں اور کس طرح نظام تھا۔ پھر ہم نے کل اندرونی سیاست کو سماعت فرمایا کہ مکہ اندرونی طور پر کتنے حصوں میں بٹا ہوا تھا اور کس طرح تھا۔ آج کل قبیلے کی تقسیم تھی اور آج اس قبیلے کے اندر نظام کیسے چلتا تھا اور سیاست کیسے ہوتی تھی۔ چند ڈیوٹیاں تھیں، وہ ڈیوٹیاں مختلف لوگوں کے ذمے لگائی ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے یہ ریاست چلتی تھی۔ اب ہر قبیلے کے اندر یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں یہ ہمیں کام آئیں گی۔ قبیلے کے اندر سب سے پہلے جو عہدہ ہوتا تھا وہ سردار ہوتا تھا۔ سردار کو شیخ کہتے ہیں۔ پہلا عہدہ شیخ، دوسرا عہدہ جنگی قیادت یعنی کمانڈر ان چیف، یہ قبیلے کے اندر سے منتخب ہوتا تھا۔ تیسرا، ہر قبیلے کے اندر ایک شورا کا نظام تھا، اجتماعی مشورہ ہوتا تھا جسے ہم اپنی زبان میں پنچایت کہتے ہیں۔ ایک سردار ہو گیا، ایک جنگی معاملات دیکھنے والا ہو گیا، ایک پنچایت ہو گئی، اور ایک ہوتا تھا باہمی دفاع۔ ہر گھر میں سے ایک ایک جوان لے کر قبیلے کا دفاع کیا جاتا تھا، اس کی سیکیورٹی کی جاتی تھی۔ اور پھر ایک نظام تھا انتقامی نظام، کیونکہ عرب سارا کا سارا کھڑا ہی انتقام پر ہوا تھا۔ آج ہی ہم سماعت فرمائیں گے حلف الفضول، آپ وہ جنگ سنیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ تھا کیا۔ اب وہ قبیلوں کے اندر معاملہ حل نہیں ہوا تو بڑی قیادت نے اس معاملے کو حل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاملے کے اندر تھے، آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو قرآن پاک نے کہا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ وہ حمیت جاہلیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں غیرت و حمیت پیدا کرو، یہ وہی حمیت تھی جو ان کے ہاں تھی کہ پورا نظام انتقام پر چلتا تھا۔ آگے کول بھی آ رہا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس کا ایک ٹائٹل تھا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ بس ہمارے قبیلے کا فرد ہے تو چاہے اس نے ظلم کیا ہے ہم اس کا پھر بھی ساتھ دیں گے، مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ اس طرح یہ نظام چلتا تھا۔ اب مکہ کے اندر انہوں نے چند عہدے تقسیم کر رکھے تھے۔ سب سے پہلا عہدہ جو تھا وہ ہے صداتا کا۔ یہ آگے کر دیتے ہیں، آگے کر دیتا کہ دلچسپی بڑی رہے، بس اس کو اوپر پھینک کھڑا رہے گا، بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہم مکہ کے اندر اب آ گئے ہیں۔ تو مکہ کے اندر پہلا جو عہدہ تھا وہ تھا صداتا۔ صداتا یاد رکھیے گا، صداتا اس عہدے کا نام ہے جس کے ذمہ تھی کعبے کی حفاظت اور کعبے کی خدمت، اور کعبے کی چابیاں اس عہدے کے پاس ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے قریب آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس یہ صداتا تھا۔ اسی لیے جب ابرہہ نے حملہ کیا تو عبد المطلب کے پاس لوگ بھاگ کر آئے کہ اس کا حل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ عبد المطلب کے۔ تو عبد المطلب کے اونٹ بھی انہوں نے قبضے میں کر لیے۔ کیوں؟ کیونکہ صداتا تھا عبد المطلب کے پاس۔ تو عبد المطلب گئے، اب سارے کہہ رہے تھے پتہ نہیں جنگ کا اعلان کریں گے کیا۔ عبد المطلب گئے ابرہہ سے کہنے لگے کہ اونٹ میرے ہیں مجھے دے دو، کعبہ جس اللہ کا ہے وہ جانے اور تو جانے۔ تو اسے لڑ تو سکتے نہیں ہیں، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آگے، اور پھر سب کو وہ لے کر یہ پہاڑی
صفا کے اوپر چڑھ گئے اور اعلان کرنے لگے کہ لوگوں صفا کے اوپر آ جاؤ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ صداتا ہے، یہ عہدہ کس کے پاس ہے؟ بنی ہاشم کے پاس۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا کہ عہدے کس کس کے پاس ہیں، کیونکہ ان عہدوں والوں نے مخالفت کرنی ہے۔ صداتا کس کے پاس ہے؟ بنی ہاشم کے پاس، یعنی بنی ہاشم آپ کا اپنا ذاتی خاندان۔ قریش بھی ہیں، پھر عدنان ہیں، کل سماعت فرمایا تھا، عدنان، پھر قریش اور پھر ہاشم۔ اس طرح آپ 3 سٹیپوں میں، جس طرح کوئی کہے ہم عوان ہیں، پھر آگے لوکھراں ہیں، پھر آگے کوئی ذیل بنا رہے، اس طرح۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان جو تھا وہ ہاشم تھا۔ اگلی ڈیوٹی ہے سقایا۔ سقایا کہتے ہیں کیونکہ مکہ کے اندر پانی کی قلت تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں رزق کی کمی نہ ہونے دی، کیونکہ پانی نہیں ہے، پودا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسے دعا قبول کی۔ آج بھی آپ چلے جائیں، جو پھل فروٹ، جو زرعی چیزیں آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گی، وہ آپ کو عرب میں ملیں گی۔ حالانکہ عرب کے اندر ایک پودا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ درخت لگائے وہ جنرل ضیاء الحق نے یہاں سے مٹی جہازوں میں بھروا کے لے کے گیا تھا اور وہاں پودے لگائے تھے، درخت، اس کے علاوہ پودا ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے اس دھرتی کو مالا مال کر دیا۔ تو پانی کی قلت ہو جایا کرتی تھی، تو اب حج کے موسم میں ہزارہ زائرین آتے تو وہ کیا کرتے؟ خاص انتظام، بڑے بڑے مشکیزیں بنائے ہوئے تھے، پورا خاندان جاتا، بیر سے پانی بھر کے لاتا، ان مشکیزوں کو بھرتا اور پھر لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور ابو جال ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا حاجیوں کو۔ حاجیوں کی خدمت کو یہ بڑا افضل اور بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے جو اسلام کا اظہار کیا وہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا، بعض نے فتح مکہ کے بعد بھی لکھا۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بڑی آپس میں خاندانی تھی نا، کھٹمٹ ہوتی تھی، ایک دوسرے کو باتیں تانے مارتے تھے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ بھئی میں تو ابتدائی اسلام قبول کرنے والا السابقون الاولون میں سے ہوں، اور چچا جی آپ تو فتح مکہ کے بعد آ گئے اور حق جتانے لگ پڑے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ چھوٹا بھتیجا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ 10 سال کے بعد آئے اسلام میں۔ کہنے لگے بیٹا ہم کفر کی حالت میں بھی مسجد حرام تعمیر کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اجعلتم سقایت الحاج، یہ سقایا والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحث میں ہار گئے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کفر کی حالت میں بھی ایسے کام کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو نا، پھر ہمارا اسلام کس کھاتے میں گیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک اعمال اس وقت بھی کرتے تھے تم سے آگے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حاجیوں کو ستو پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یہ ایمان والوں سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اس وقت کفر کی حالت میں تھے اور یہ اللہ پر ایمان لاج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ آیت پڑھتے تھے اور آنکھیں چڑھاتے تھے، دیکھا میرے حق میں آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ سقایا کا عہدہ یہ بھی ہاشمیوں کے پاس ہے، یاد رکھتے۔ صداتا سرداری کس کے پاس ہے مکہ کی؟ ہاشمیوں کے پاس۔ اب سقایا کس کے پاس ہے؟ ہاشمیوں کے پاس۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، آگے آئے گا۔ اگلا جو عہدہ ہے وہ ہے رفادہ، رفادۃ الزائرین۔ یہ عہدہ یہ ہے کہ چندہ جمع کیا جاتا تھا پورے قریش سے، ہاشمیوں سے نہیں۔ اب اوپر علی ذیل پہ آ گئے، کیونکہ ہاشمی تھوڑے ہیں، پورے قریش مل کر چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد جو غریب زائرین ہیں جو دور سے آتے تھے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آج بھی عرب میں یہی ہو رہا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب محمد بن سلیمان نے پابندی لگا دی، وہ الگ بات ہے،
لیکن آج تک عرب اس دستور پر قائم رہے، یہ ان کا جدید پشتی دستور رہا ہے۔ حاجیوں کو کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، سحریاں کراؤ، یہ ان کا دستور رہا ہے۔ اور یہ کس کے پاس تھی؟ یہ پہلے بنی نوفل کے پاس تھی، اور پھر یہ قیادت بھی بنی ہاشم کے پاس آ گئی۔ تین قیادتیں، صداتہ، رفادہ اور سقایا، تینوں کس کے پاس ہیں؟ بنو ہاشم کے پاس، نبی علیہ السلام کے خاندان کے پاس۔ اب آگے آ جائیں عقاب، چوتھے نمبر پہ۔ عقاب جو ہے یہ قریش کے جھنڈے کا نام تھا، اور یہ جھنڈا مخصوص ایک جھنڈا نہیں تھا، قبائل تھے، ہر قبیلہ الگ اپنا نشان بناتا تھا، لیکن جب جنگ کے لیے نکلتے، لڑائی کا زمانہ ہوتا، تو سارے اتفاق کرتے ایک شخص کے پاس جھنڈا ہوتا، اور جھنڈے کا جو محافظ تھا وہ خاندان بنو امیہ تھا، خاندان بنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان۔ جنگی ساری ذمہ داریاں ان کے پاس تھی۔ یہ میں نے کربلا کے واقعہ میں بھی اس تقسیم کو حل کیا تھا۔ تو یہ آ گئی بنو امیہ کے پاس۔ اس کے بعد ہے ندوہ، یہ یہاں لکھا بھی ہوا ہے دار الندوہ، یہ پارلیمنٹ تھی مکہ کی، عرب کی یہ پارلیمنٹ تھی، اور یہ کعبہ کے بالکل اوپر شمال کے ساتھ واقع تھی۔ اب اس میں کیا ہوتا کہ سارے بیٹھ کر مشورہ کرتے، جنگ اور صلح اور دوسرے بڑے معاملات، سارے فیصلے اس دار الندوہ کے اندر ہوتے تھے، اور یہ بنی عبد الدار کا گھر تھا، اور یہ جو انتظام چلاتے تھے یہ خاندان تھا بنی عبد الدار۔ یہ سارا اس دار الندوہ کی صفائی، تالا لگانا، انتظام کرنا، یہ سارا اس خاندان کے پاس تھا، لیکن جو قیادت کرتے تھے وہ بنی ہاشم ہی کرتے تھے۔ اس کی بھی یہ عہدہ بھی بنی ہاشم کے پاس آ گیا، یعنی بات رائے بنی ہاشم کی مانی جاتی تھی۔ اس کے اندر ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا، وہ ہم آگے سماعت فرماتے ہیں۔ اگلا ہے نمبر 6 قیادہ۔ قیادہ کہتے ہیں قافلے کے بڑے کو، جو قافلے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پڑاؤ کریں گے، اب یہاں جائیں گے، اسے قیادہ کہتے ہیں۔ اور یہ مشورہ کیا جاتا اور مشیر طے کیے جاتے، یہ بنی اسد کے پاس تھا۔ تو دو عہدے بہر چلے گئے، عبد الدار کے پاس دار الندوہ چلا گیا، اور بنی اسد کے پاس قیادہ چلا گیا۔ نمبر 7 ہے قبہ۔ قبہ جب مکے والے لڑائی کرنے کے لیے نکلتے تو خیمہ نصب کرتے تھے سب سے پہلے، اور وہ خیمہ نصب کر کے اس کے اندر سارا جنگی ساز و سامان جمع کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوٹی بھی قریش کے پاس تھی۔ قریش کے پھر کسی بھی خاندان کو دے دو، بنو امیہ چونکہ لڑائی ان کے ذمہ تھی تو وہ جس کے ذمہ یہ قیادت لگا دے، یہ عہدہ بھی باہر چلا گیا۔ یہ تقسیم یاد رکھیے گا کہ جنگی حالات میں بنی ہاشم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنی ہاشم مکہ کے اندرونی معاملات دیکھتے تھے، صداتہ ان کے پاس ہے، سقایا ان کے پاس ہے، رفادہ ان کے پاس ہے، جو غیر جنگی معاملات ہوتے تھے وہ بنو امیہ ڈیل کرتے تھے۔ اگلا ہے جی حکومہ۔ حکومہ حکم سے فیصلہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، یہ بھی دار الندوہ کے اندر ہوتا۔ اس سے اگلا درجہ ہے سفارہ، سفارت کاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے آخری سفیر مقرر ہوئے تھے۔ سفیر کا کام ہوتا تھا جب بھی کسی قبیلے سے لڑائی ہونے لگی ہے، کسی قبیلے سے معاملات طے کرنے ہیں، تو یہ جائے گا اور وہاں جا کے اپنا پیغام پیش کرے گا۔ اس طرح عہدوں کو تقسیم کیا گیا۔ اب جو اندرونی ساری سرداری والے عہدے ہیں یہ کس کے پاس ہے جی؟ بنو ہاشم کے پاس ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہاں، ابو جال سے گھاٹی کے اندر عتبہ نے پوچھا کیا سمجھتے ہو کہ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ سچی بتائی، ایک تو ہے، ایک میں ہوں اور ایک اللہ ہے۔ سچی سچی بتائیں کہ محمد کریم کو کیا سمجھتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر تو مجھے اللہ کا نام نہ لیتا تو میں جھوٹ بولتا، لیکن اللہ کا نام لے رہا ہوں اور مقدس زمین پر کھڑا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد حرف بحرف سچا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں لڑائی ڈال کے رکھی ہوئی ہے؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے اب وہی بات میں نے جو عہدے تقسیم کیے تھے، صداتہ ان کے پاس ہے، سقایا ان کے پاس ہے، رفادہ ان کے پاس ہے، یہ عہدوں کے نام ذکر ہو چکے ہیں۔
یعنی یہ قیادتیں اندرونی سارا مکہ ان کے پاس ہے، اب نبوت بھی وہ لے جائیں گے تو ہمارے کھاتے میں کیا بچے گا؟ یہ ہٹ درمی اور یہ ضد یہ نہ ماننے پر مجبور کرنے لگی۔ یہ ابو جہل نے اس لیے نہیں مانا۔ سارے قریش، سارے ہاشم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ آگے ہم دعوت کے باب میں اس کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ، آگے آئے گا۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، آپ نے کبھی عہدے نہیں چاہے۔ اس کے باوجود حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا، سارے خاندان آپس میں لڑ پڑے، تلواریں اٹھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ لینا چاہتے تو لے لیتے۔ فیصلہ ہوا دار الندوہ میں، جو صبح سب سے پہلے جاگے گا وہ آ کے حجر اسود کو کعبہ کے ساتھ نصب کرے گا۔ سارے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حرم کے اندر موجود تھے۔ اب سب کے ہوش اڑے، آپ بڑے سخی ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تو لے سکتے تھے عہدہ، لیکن آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا چادر کے سارے سرے پکڑ لو اور ہم آ کے اس کو اوپر رکھتے ہیں تاکہ سارے اس سعادت کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، تو وہ جانتے تھے، وہ ان فیصلوں کو دیکھ چکے تھے، لیکن ہٹ درمی ضد کی بنیاد پر کہ سارے عہدے یہ لے جائیں گے، اس لیے عہدوں کی تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو دار الندوہ ہے مروہ اور کعبہ کے درمیان، یہ یہاں پر فیصلے ہوتے تھے، اور فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ذکر کیا۔ ایک حلف ہے، حلف کہتے ہیں قسم کو، یہ سیرت کا سب سے اہم باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی ہم نبوت پر نہیں آئے، ابھی ہم مکہ کو تقسیم کر رہے ہیں عہدوں کے حساب سے۔ تو حلف الفضول، فضول سے ہے اضافی، فضول کو ہم اضافی کے معنی میں لیں تو یہ ایک حلف ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبد اللہ ابن جدعان حلفا ما احب ان لی بہ حمر النعم، کہ میں اس حلف کے اندر، اس معاہدے کے اندر موجود تھا جو دار الندوہ کے اندر ہوا، مجھے آج سرخ اونٹوں کے انبار دے دیے جائیں۔ سرخ اونٹ عربوں کی سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، آج کے دور میں تو لینڈ کروزر کہہ لو، تو مجھے ڈھیر دے دیا جائے، مجھے وہ نہیں چاہیے، میں اس عہدے میں شامل رہا، اس عہد میں شامل رہا، یہ میں زیادہ سعادت سمجھتا ہوں۔ اب اور یہ اسلام سے پہلے، اب یہ تھا کیا حلف الفضول؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک یمنی تاجر تھا، وہ مال لے کر آیا مکہ میں، اور مکہ کے با اثر لوگوں نے اس مال کو دبا لیا۔ یہ واقعہ اس کا نتیجہ آخر میں نکلے گا۔ اب اس مال کو جب دبا لیا، کوئی انصاف دینے والا نہ تھا، ہر قبیلہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرے سے بات کی تو میرے سر پڑیں گے، اور مال دبا ہوا ہے، اس کا تجارت کے لیے آیا تھا اوکاز کی منڈی، اگلے میں انشاءاللہ یہ بازار ہے، بازار اوکاز، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر بھی، اور بڑی دردناک دعوت ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کو پتہ چلا، کیونکہ اندرونی سارے معاملات ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے سب کو طلب کر لیا اس دار الندوہ میں۔ جب یہ دار الندوہ میں جمع ہوئے تو وہاں ایک معاہدہ کیا گیا، اس کا نام فضول دو وجہوں سے، ایک یہ اضافی الگ سے ایک حلف تھا، عہد تھا، اور دوسرا یہ اس کے اندر فضل نامی ایک سردار شامل تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب معاہدہ یہ ہوا کہ آج کے بعد جو بھی مکہ کے اندر باہر سے مہمان آئے گا خصوصی طور پہ حج کرنے کے لیے، تو جو حج کے حرمت کے 4 مہینے ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، اور یہ حرمت کے 4 مہینے حج کے اطراف میں اسی لیے رکھے گئے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ کیوں رکھے گئے؟ اس لیے رکھے گئے تاکہ حاجی جب آئیں اسے حرام کے مہینے قرار دے دیے گئے، پہلے بھی تھے لیکن پھر اس کو پارلیمنٹ میں لایا گیا۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ ہی منع ہے،
تاکہ حاجیوں کا تحفظ کیا جائے، حاجیوں کی جو مال ہے اس کو امن و امان فراہم کیا جائے، ان کے جانوروں تک کو بچایا جائے۔ اس لیے سارے عرب پھر اس پر اس طرح عمل کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر تلواریں رکھ دیتے تھے، تلواریں نیاموں میں تلواریں نکلتی ہی نہیں تھی۔ یہ حلف الفضول ہے۔ اس سے یہ ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ عرب مکمل طور پر غیر اخلاقی بھی نہیں تھے، کچھ غیرت ان کے اندر بھی باقی تھی، انصاف کی حس موجود تھی۔ کمی کس چیز کی ہے جو ہم 2 دن سے سماعت فرما رہے ہیں؟ ریاست نہیں ہے، ایک حکمران نہیں ہے، قبائل کا اتحاد نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے کہ ان سارے قبائل کو کیا کرنا ہے؟ متحد کرنا ہے، ایک جگہ پر لے کر آنا ہے۔ اب یہ تو اعلیٰ طبقے تھے، اب چند کمزور طبقے بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کیا ہے؟ غلام ہے، غیر قبائلی افراد ہیں، یہ سیاسی طور پر کمزور ہوتے تھے۔ اسلام نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے ہم کریں گے۔ اب اہم نکتہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا خلاصہ کر رہا ہوں، اب ہم عرب کی سیاست بھی ختم کر چکے، اب مذہبی حالات آنے ہیں۔ اب میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، آپ کی دعوت ہے، یہ دعوت صرف اور صرف مذہبی نہیں ہے، یہ دعوت سب سے پہلے نسبی برتری کے خلاف ہے جو خاندانوں کے اندر تھی۔ کل ذکر کیا، قرآن نے اس برتری کو ختم کرتے ہوئے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تفصیل کل ہو چکی ہے۔ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے، یہ سرداریاں اسلام میں نہیں چلیں گی۔ یہ پہلا لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے۔ کیسے وہ اپنی نسبی برتری کو ختم کریں؟ ابو جہل یہی تو کہہ رہا ہے، یہ سب سے پہلی رکاوٹ تھی اسلام کے راستے میں۔ دوسرا، قبائلی عصبیت، جو ضد تھا، قول پڑھ چکے ابن خلدون کا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارے خاندان قبیلے کا آدمی ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ آج بھی ہمارے قبائلی نظاموں میں یہی ہوتا ہے۔ اسلام اس کے خلاف بھی کھڑا ہوا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، تکبر نہیں کرنا۔ تکبر کیا ہے؟ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں کہ یہ معاملہ حق نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے دل میں کہ میرے بندے نے زیادتی کی ہے، پھر بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اور یہ اللہ کی چادر ہے، رضا ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، یہ تکبر ہے، حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا۔ اور ہم سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دوسری طور پر اس کے لیے تھی۔ تیسرا جو آپ کی دعوت تھی وہ خونی انتقام کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا معاہدہ لے کر آئے، حلف الفضول کے اندر بھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئے اور آپ نے امن کی دعوت دی۔ ہاں، جو فتنہ ہے فتنہ نہ رہے، لا تکون حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، فتنہ مچانے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ اور جہاں کوئی جنگ نہیں کر رہا، مظلوم ہے، اس لیے جب بحر کے علاقوں میں جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے، جو تلوار پھینک دیا اس کو امن دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ گئے، ایک شخص نے دیکھا تلوار لے کر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت اسامہ نے جب دیکھا تو اسے تلوار لے کے مارنے کے لیے گئے، چرواہا تھا، کہتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے لگا۔ صحابہ کرام روکنے لگے، کلمہ پڑھ لیا، نہ مارنا، اسلام امن ہے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ تو میرے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ماری اور اس کی گردن اڑا دی، تاکہ یہ جا کے اپنے قبیلے کو نہ بتا دے کہ ہم قافلہ لے کر آ رہے ہیں، مخبری نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ غصے کی حالت میں، آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اسامہ حل شککت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ تیرے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا؟ یہ اسلام امن ہے۔ جو امن آج تم ذبح کیے جا رہے ہیں، اسلام کا مقصد ہمارے پاس اسلام ہی نہیں ہے، اسلام خونی انتقام کے خلاف آیا۔ آگے 2 رہ گئے، طبقاتی نظام، یعنی جو طبقے درجہ بندی تھی، غلاموں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، سردار سارا کچھ لے جاتے تھے، اس کے خلاف لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ اور 5واں سب سے اہم بات، اسلام نے
قبیلے کو امت بنا دیا، ریاست کو امت بنا دیا۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ ایک مذہبی نعرہ تھا، نہیں، یہ اتنے معاملوں کے خلاف کھڑا ہونے والا ایک نعرہ تھا۔ اس لیے عرب سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گیا، اور آج ہم اس رسول اللہ کے خلاف ہو چکے ہیں اپنے اعمال سے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور سیرت کے اصلی ارکان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔